اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 99۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور بے شک ہم نے تمہاری طرف روشن آیتیں اتاریں اور نہیں منکر اس کے مگر فاسق لوگ۔ فرماتے ہیں کہ فاسق اعتقادی یعنی کفار اور منافقین جو ہیں وہ قرآن کی آیتوں کا انکار کر دیتے ہیں۔ قرآن کی آیات و بینات ان کے سامنے روشن ہیں، روز روشن کی طرح، لیکن اس کے باوجود وہ ان کا انکار کرتے ہیں۔ آگے فرمایا، اور کیا جب کبھی کوئی عہد کرتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ اسے پھینک دیتا ہے، بلکہ ان میں سے بہت زیادہ ہیں جو ایمان نہیں لاتے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لانے سے پہلے رب کے ہاں قرب خاص میں تھے، کیونکہ رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ کتاب اللہ وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون۔ اور جب ان کے پاس تشریف لایا اللہ کے یہاں سے ایک رسول، تو معلوم ہوا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لانے سے پہلے رب تعالیٰ کے پاس قرب خاص میں حاضر تھے، وہاں سے رب کے بھیجے ہوئے آئے۔ ہم لوگ دنیا میں آئے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے ہیں، اسی لیے آپ رسول ہیں اور ہم رسول نہیں۔ حضور رسول ہیں، ہم اپنے ذمے پر آئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب کی ذمہ داری پر آئے۔ آگے رب تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی کتابوں کی تصدیق فرماتا ہے، مصدق لما معہم نبذ فریق من الذین، ان کی کتابوں کی تصدیق فرماتا تو کتاب والوں سے ایک گروہ نے اوت الکتاب اللہ کی کتاب کو کتاب اللہ وراء ظہورہم اپنی پشت کے پیچھے ڈال دیا۔ تو فرماتے ہیں کہ یہودیوں کے 4 فرقے تھے، ایک تورات کے حقوق کو ادا کرنے والا تھا، یعنی جو کچھ تورات میں لکھا تھا اس پر عمل کرنے والا، جو کہ بعد میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی ایمان لے آئے۔ دوسرا گروہ وہ تھا جو اعلانیہ تورات کی حدود کو توڑ کر سرکشی کرتا تھا، نبذہ فریق منہم، تو اس میں انہی کا ذکر ہے۔ تیسرا گروہ وہ تھا جس نے جہالت سے عہد شکنی عملاً کی، اس کا اعلان نہ کیا، یعنی منہ سے تو کہتے تھے کہ ہم تورات پر عمل کرنے والے، لیکن ان کا عمل جو ہے وہ تورات کے بالکل برعکس تھا۔ تو ان کے لیے فرمایا کأنہم لا یعلمون، گویا کہ وہ ایمان والے نہیں۔ چوتھے وہ جس نے بظاہر تو عہد مانے اور مانتے تھے کہ یہ تورات ٹھیک ہے، لیکن یہ جاہل بنتے تھے، یعنی سارا کچھ جاننے کے باوجود اس پر عمل نہیں کرتے تھے اور خود کو جاہل ظاہر کر دیتے تھے کہ ہمیں پتہ ہی کچھ نہیں ہے۔ تو ان کے لیے رب تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بل اکثرہم لا یعلمون، بلکہ گویا کہ ان میں سے ایسے ہیں وہ جو ایسے ہیں کہ جیسے علم ہی نہیں رکھتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ یہودیوں کے جو مکر و فریب تھے ان کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ
اللہ کی کتاب کو اپنی پشت پیچھے ڈال دیتے ہیں، پھینک دیتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ کتاب پر عمل نہ کرنا پیٹھ پیچھے ڈالنا ہے، اگرچہ اسے روز پڑھے اور اچھے اچھے کپڑوں میں لپیٹ کر اونچی اونچی الماریوں میں صاف ستھری جگہ پر رکھے، تو وہ ایسے ہی ہے جیسے پیٹھ کے پیچھے ڈالنا ہے جب اس پر عمل نہ ہوگا۔ تو جیسا کہ یہودی تورات کی بہت تعظیم کرتے تھے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لائے تو اس پر عمل نہ کیا گیا، گویا کہ اسے پشت کے پیچھے ڈال دیا، کیونکہ تورات میں جہاں پر دوسرے احکامات تھے وہاں پر یہ بھی حکم تھا کہ جب ہمارا آخر الزمان نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اس پر ضرور بر ضرور ایمان لانا، تو انہوں نے اس چیز کو جو ہے وہ پشت کے پیچھے ڈال دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ایسے ظاہر کرتے ہیں جیسے کہ انہیں کچھ علم ہی نہیں۔ تو اس سے اشارتاً معلوم ہوتا ہے کہ قرآن شریف کی طرف پیٹھ کرنا جو ہے یہ اچھا عمل نہیں ہے، کیونکہ یہ بے رخی اور بے توجہی کی علامت ہے۔ قرآن کی عظمت، قرآن کا مقام، قرآن کی شان جو ہے اس کو سمجھنی چاہیے اور اس کی طرف پیٹھ نہیں کرنی چاہیے۔ دوسرے یہ کہ بے عمل عالم جاہل کی طرح ہے، بلکہ اس سے بھی بدتر ہے، یعنی جس کو سارا پتہ ہے قرآن کا بھی، حدیث کا بھی، دیگر مسائل کا بھی، لیکن ان کے جاننے کے باوجود وہ عمل نہیں کرتا تو وہ عام لوگوں سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ تو یہی حال یہود کے علماء کا تھا کہ ان کو سارا علم تھا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، قرآن شریف کے بارے میں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام معاملات کے بارے میں، آپ کی صفات کے بارے میں کہ آپ کی یہ صفت ہوگی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا۔ تو لہٰذا رب تعالیٰ نے فرمایا کہ بل کأنہم لا یعلمون، کہ وہ جانتے ہوئے بھی ایسا ظاہر کر رہے ہیں جیسے انہیں کچھ پتہ ہی نہیں، کچھ علم ہی نہیں۔ تو آج ہمارے معاشرے میں بھی یہی حال ہے کہ ہر انسان کو اگر دیکھا جائے تو مسائل کے معاملات میں علم تو ہے لیکن عمل بہت کم ہو گیا ہے۔